اگر یہ میری پہنچا میری بیٹی کا نافلی ہے سر، میری پری جیسی بچی ہے، میری راڑو ہے، وہ اتنی پیاری ہے میری زندگی۔ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں، یہ واقعہ پیش آیا کوئٹہ میں، اس کے بعد آپ دیکھیں ہمارے ملک میں چل کیا رہا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد آصف خان ہے، میرے والد کا نام حاجی موسیٰ خان ہے، میں کوئٹہ بلوچستان پاکستان کا رہائشی ہوں۔ میرا یہ ویڈیو ہمارے سی ایم میر سرفراز بگٹی صاحب کے لیے ہے، اور خاص طور پہ ہمارے شہباز شریف صاحب کے لیے، اور آصف زرداری صاحب تک اگر پہنچتی ہے، یہ ہماری لک ہوگی اگر وہاں تک پہنچے، میرے اور میرے بچوں کی زندگیاں بچ جائیں گی۔ ہمارے یہ ویڈیو اگر میر سرفراز بگٹی صاحب تک کے پہنچ جائے تب بھی ہمارا وہ سارا کام صحیح کر دیں گے، ہمیں جینے کا حق چاہیے سر۔ ہم بہت پریشان ہیں سر، میں نے پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہیں لیکن میں کہاں پوسٹ کروں، اور آفٹر دی پوسٹ میں آپ تک کی ویڈیوز نہ آئیں اور ان تک پہنچ جائیں، وہ ہمارے ساتھ آپ کے ویڈیو پہنچنے سے پہلے ہمارے ساتھ بہت کچھ کر سکتے ہیں، وہ کریں گے سر ہمارے ساتھ، ہمیں نہیں چھوڑیں گے سر۔ دارا مجھے میرے بچوں کو پلیز ہمیں سیفٹی چاہیے بلوچستان میں سر۔ بلوچستان میں دہشت گردی یا جو بھی ہوتا ہے وہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن سر اصل دہشت گرد سرکاری اور گورنمنٹ سیکٹریٹس میں اور یہاں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سر، آپ کے ساتھ آ کے ٹیبل میں میٹنگز کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا سر، یہ بہت دور تک پہلے ہوئے، ان کی بہت بڑی پہنچ ہے، اللہ ان کی پہنچ ختم کرے رب العالمین۔ یہ جو بے گناہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ، اللہ ان کے ساتھ کرے سر۔ یہ لوگ صرف مارتے نہیں ہیں، ہم جیسوں کو بھی سر یوز کر کے ہم جیسوں کا ستیہ ناش کرتے ہیں، لیکن میں یوز نہیں ہوں گا سر، بالکل نہیں ہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ دن آنے سے پہلے میں اپنے آپ کو مار دوں گا اپنے بچوں کے ساتھ، لیکن میں یوز نہیں ہوں گا سر۔ اگر یہ ویڈیو آپ تک نہیں پہنچتی ہے میں بہت کچھ کر لوں گا اپنے ساتھ سر۔ سی ایم صاحب آپ بہت اچھے انسان ہیں، اللہ پاک آپ کو عمر دے، آپ کے بچوں کے ساتھ، آپ کے بھی بچے ہیں اور باقی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے بھی بچے ہیں۔ میں نے اپنے بچوں کو بہت پیار سے پالا ہے، ہر ماں باپ پیار سے پالتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بچوں کی دھمکی دے کر کے دنیا کے کام کروائے، گھر کی دھمکی دے کے۔ میرے پاس گھر نہیں سرکاری گھر ہے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں نے بہت محنت سے گھر بنایا ہے، مجھے روز آفتاب جبل کسی نہ کسی کو بیچ کے ذہنی ٹینشن دیتے ہیں کہ گھر تمہارے خالی کروا دیں گے، تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے، تم یہ کر دو ورنہ یہ کریں گے، تم یہ کرو ورنہ یہ کر دیں گے۔ خاص طور پہ آفتاب جبل اور مسعود مینگل، اگر میں مر گیا یا میں نے اپنے ساتھ کچھ کیا سر، میرے اور میرے بچوں کا ذمہ دار خون کا آفتاب جبل، اس کی بیوی اور مسعود مینگل جو کہ مینگل نہیں ہے یہ ہوں گے۔ مسعود مینگل کی مسز نہیں ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے، وہ بہت اچھی انسان ہے۔ یہ لوگ پہلے ہمارے گھروں میں آنا جانا رکھتے تھے اور بعد میں پھر جو انہوں نے حرکتیں شروع کی مجھے اکیلا دیکھ کے، صرف اس گھر کے لیے، صرف اپنا کام نکالنے کے لیے سر، یہ لوگ ویڈیوز آپ کے ٹیبلز پر آتے ہیں، میٹنگز کرتے ہیں اور ویڈیوز بناتے ہیں اور پھر وہ دکھاتے ہیں اسٹیٹ سے لگا کر کے کہ ہمارا تو بے شک آفتاب جبل تمہارے ساتھ ہوں گے، منسٹرز تمہارے ساتھ سیکرٹریز ہوں گے، تمہارے ساتھ سب ہوں گے، لیکن ان کو تمہاری اصلیت کا نہیں پتا۔ میں ویڈیو بنا کے پوسٹ کر دوں گا، میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز بنائی لیکن پوسٹ نہیں کی، لیکن ابھی کروں گا۔ جو آج تم میرے ساتھ کر رہے تھے نا، تم کیا کہہ رہے تھے کہ جیسے آسان ہے آج کل کسی کے اوپر تیزاب پھینکنا، تو تمہارے کو غائب کرنا کون سمجھ کے کرو مجھے غائب، مگر میرے بچوں تک نہیں، میرے بچوں کی طرف دیکھنا خبردار، جو میرے بچوں تک دیکھا، میں تم جیسے گندے انسان کو اپنے بچوں کے قریب کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے آپ کو اپنے بچوں کو ختم کروں گا لیکن چھوڑوں گا نہیں۔ تمہاری گندے حرکت، تم اپنی شکل دیکھو سر، اس کو ذرا دیکھو تو، اس کے بال دیکھو، اس کی شکل دیکھو، اس کا تعلق کہاں سے ہے سر۔ ایک دفعہ سر سے انکوائری بٹھائیں، دیکھیں آپ کے اس سرکاری عہدے پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تعلق کس سے، میں کیا بولوں سر، آپ کو پتا ہے سر کہ کہاں پھیلے ہوئے ہیں، ہم کہاں جائیں سر، پلیز سر ہماری ہیلپ کریں، ہم جینا چاہتے ہیں سر۔ میں اس طرح نہیں تھا سر، ٹینشن لے کس طرح ہو گیا، میں اس طرح نہیں تھا، میرے بچے، میں نے اپنے بچوں کی بہت اچھی پرورش کی، لیکن ان ظالموں نے ہمیں بلیک میل کر کے آئے دن میری گاڑی کے سامنے کسی نہ کسی کو کھڑا کرنا، مارننگ میں، واپسی میں گھر کے سامنے گاڑی لا کر کے کھڑا کرنا اور خود گھروں میں چپ جانا تاکہ ان کی گاڑی باہر کھڑی رہے، ان کو ذہنی ٹینشن ہو۔ باہر ہمیں محلے سے باہر کہیں بھی کسی بھی گلی کوچے میں ہمیں کھڑا کرتے ہیں میرے بچوں کے سامنے کہ اسکول مت جائیں، یا ان کو بولتے ہیں گھر خالی کرو، یا ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، یا ہمیں بلا وجہ میرے بچوں کے سامنے پڑواتے ہیں سر، میرے بچوں کے سامنے میری عزت کم کرتی ہے۔ میرے بچے کیا سوچتے ہوں گے، ہمارا باپ اتنا کمزور ہے، میں کدھر جاؤں، میرے اکیلے پن کا اتنا فائدہ اٹھاتے ہیں سر۔ میں کہہ رہا ہوں میری ویڈیو اب تک پہنچے، اس تک شاید میں نہ ہوں، لیکن پلیز سر ہمیں انصاف چاہیے۔ میں ان گندوں کو اپنے حد تک نہیں پہنچنے دوں گا، اپنے بچوں کے حد تک۔ میں نے سر ڈر سے کیمرے لے کر کے رکھے ہوئے ہیں اپنے بچوں پہ لگا کے، پھر ان کو باہر چھوڑتا ہوں، خود کھڑا ہوتا ہوں تاکہ میرے بچوں کے قریب نہ، اور انہوں نے دیکھا بھی ہے اس کو، اپنے گھروں کے سامنے 50 کیمرے لگائے ہوئے، دن میں میرے بچے کھیل نہیں سکتے کیونکہ ان کے بچے کھیلتے ہیں، محلے والوں کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ اس پورے محلے میں سر اپنا اس نے رشتہ دار بٹھائے، ہمارے لین پہ ان کے رشتہ دار، اپنے سائڈ پہ 2-3 گھر آگے اس نے گیٹ لگایا ہوا ہے، اپنی مرضی سے کھولتا ہے، اپنی مرضی سے بند کرتا ہے۔ میں کہاں جاؤں سر، انہوں نے ہمیں پاگل کیا ہوا ہے۔ پانی کے لینے ہماری کاٹی میں دن رات ان کے گھر میں پانی آتا ہے، کوئی بات نہیں، ہم لوگ بھروا دیتے ہیں اپنی ٹینکی، بجلی والوں کو بیچتے ہیں کیونکہ اس کے رشتہ دار، میں بول رہا ہوں نا سر، یہ لوگ گورنمنٹ میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے جس کا یہ ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ خدا را جو بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی منسٹر ہے، کوئی سیکٹری ہے، میں آج بولوں گا، میں حق رکھتا ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں بھی گورنمنٹ سروینٹ ہوں، کیا مطلب کوئی اسکیل میں چھوٹا ہو تو کیا وہ انسان نہیں ہے، وہ گورنمنٹ ملازم نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کو نہیں رکھ سکتا خوش، وہ اپنے بچوں کے لیے نہیں سوچ سکتا اچھا مستقبل۔ کوئی بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے، پلیز مت دیں اس کا ساتھ، پلیز حق کا ساتھ دیں، جو اللہ اور رسول کا واسطہ آپ لوگوں کو جو حق ہے اس کا ساتھ دیں، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، جتنے مسلمان میرے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ کوئٹہ میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہر دن کے مرنے سے ایک دن کا مرنا بہتر ہے۔ مجھے یا میرے بچوں کو کچھ بھی ہوا، ہمارے خون کا ذمہ دار اگر یہ ہماری عزت تک پہنچیں گے سر، ہم اپنے آپ کو مار دیں گے، میں خود ماروں گا اپنے آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ اگر یہ میری عزت تک پہنچا۔ میری بیٹی کا نام لیا اس نے سر، میری پری جیسی بچی ہے، میری راڑو ہے، وہ اتنی پیاری ہے، میری زندگی ہے، وہ اس گندے آدمی نے اپنے گندے منہ سے بکواسی کی ہے، میں نے اپنا بندوبست کر چکا ہوں۔ یہ ایک آصف کی بات نہیں ہے، جہاں کسی کو تھوڑی سی پاور طاقت ملتی ہے اس کا یہی کام ہے، دوسروں کو تکلیف دینا، اذیت دینا۔ اللہ کے لیے اگر اللہ نے تمہیں کوئی طاقت دی ہے اس کا صحیح استعمال کریں،
قیامت کے دن پوچھا جائے گا زندگی کہاں گزاری ہے، تمہاری وجہ سے اس بندے نے خودکشی کی ہے، وہ تم پہ الزام لگا رہا ہے، وہ پاگل نہیں ہے، وہ کیسے رو رہا ہے کہ میری پھول جیسی بچی، اس نے اپنی پھول جیسی بچی کو تمہاری بیوقوفیوں کی وجہ سے قتل کیا ہے، قیامت کے دن تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ باقی آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ایسے ہر ظالم کو پتہ چلے کہ انجام کیا ہوتا ہے پھر ہماری ان حرکتوں کا۔